عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے، اور اس دن اور لمحے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا، اس بندے حقیر کو، اس گنہگار کو جسے اس نے اپنے لہو سے خریدا، صاف و پاک کیا اور اسے اپنے خدمت کا تحفہ عطا فرمایا۔ میں اس لائق نہیں، مگر خداوند نے اپنی حکمت کی نسبت یہ کیا ہے، اور میں شکر گزار ہوں کہ میں خدا کے اس مقدس کلام کو نہ صرف اپنے لیے پڑھ سکوں بلکہ اسے دوسروں تک بھی پہنچا سکوں۔ میں 58 برس کا ہوں اور اس سال ابھی کچھ ہی مہینوں میں 59 کا ہوں گا۔ خداوند نے 58 برس میں 58 ملکوں کا مجھے موقع دیا کہ سیر کروں۔ ان میں سے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں میں 10 سے 12 مرتبہ گیا ہوں، جیسے کہ سویڈن ہوا، جیسے کہ فن لینڈ، جیسے کہ اسرائیل، جیسے کہ بوتسوانا، جیسے کہ ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ، اور بہت سے ممالک جیسے کہ نیپال میں کئی بار گیا ہوں، بلکہ وہاں تو میری شادی بھی وہاں پر ہوئی ہے۔ تو میں خداوند کا شکر گزار ہوں اس سفر حیات کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا، جس میں نے زندگی کے پستیوں اور بلندیوں کو ہمیشہ دیکھا ہے، مختلف اقوام سے ملاقات کی ہے۔ خداوند نے تحفہ زبان مجھے دیا ہے، 14 زبانوں میں بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، پڑھ سکتا ہوں۔ بہت سے کھانے کھائے، ہر ایک ملک میں جہاں گیا وہاں کے کلچر کے مطابق، عنعنات کے مطابق میں نے بہت سی چیزیں دیکھیں۔ تو خداوند کا یہ فضل ہے ہم پر۔ اب خداوند بعض لوگوں کو بہت دھن دولت دیتا ہے، بعض کو غربت میں رکھ دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ ایک بھائی ہوا کرتا تھا، بہت ہی خدا کے عظیم خادم، میں اس شخص کو خدا کے واقعاً عظیم خادم سمجھتا ہوں۔ وہ دلی کے جھونپڑ پٹیوں میں رہتے تھے، دلی کے جھونپڑ پٹیوں میں رہتے تھے، اور وہیں پر خداوند کی خدمت کرتے تھے لوگوں کے بیچ میں۔ دلی میں بھی جھونپڑ پٹیوں میں رہتا تھا، 2.5 سال تقریباً میں جھونپڑ پٹیوں میں رہا۔ بازو میں ریل اسٹیشن تھا وہاں پر، جو دلی اور ہریانہ کے بارڈر میں، جہاں پر ایک بہت بڑا بورڈ بھی لگا ہوا تھا کہ یہ ہے ہریانہ جہاں دودھ دہی کا کھانا ہے۔ کیا زبردست، جہاں دودھ دہی کا کھانا، بالکل ہی نیچرل۔ تو وہاں پر میری ملاقات اس شخص سے ہوئی جو ہندو دھرم سے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا۔ وہ ان پڑھ تھا، یعنی لکھ نہیں سکتا تھا، پڑھ نہیں سکتا تھا۔ خدا کے مقدس کلام کو لوگوں سے سن کر وہ اسے اپنے ذہن و دل میں سما دیتا تھا۔ بھائی جہاں بھی وہ جاتا تھا خدا کے کلام میں سے ایسے بیان کرتا تھا جیسے کہ اس نے کتاب مقدس میں PhD لی ہوئی ہو۔ تو خداوند نے اس شخص کو وہاں پر کیوں رکھا؟ اور پھر دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کسی اور شخص کو ایسا مقام دیا ہے جس طرح خدا کے عظیم خادم، میں ان کا نام بھول گیا ہوں اس وقت، بہت سے عظیم خادم ہیں، بلی گراہم
تو خداوند نے ان کو ایک ایسا مقام دیا جہاں وہ امریکی صدور کے لیے بھی دعائیں کرتے تھے. جب وہ حلف لیتے تھے تو بلی گراہم کو وہ بلاتے تھے پہلے سے کہ بائبل مقدس پر جو آنے والا صدر ہے اپنا ہاتھ رکھ کر قسم کھائے، اور یہ ان کی موجودگی میں ہوا کرتا تھا. تو خداوند بعض کو ان مقام تک ایک مقصد کے لیے، اپنے جلال کے مقصد کے لیے اتنا دھن دولت دیتا ہے تاکہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو ان سے بات کرنا اور خدا کا کلام ان تک پہنچانا. اور پھر بعض کے لیے وہ خدا کا بندہ جو کہ جھونپڑ پٹیوں میں سے تھا، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا تھا اور وہیں پر خداوند کے کلام کو وہ بانٹتا تھا اور خداوند کے کلام کی منادی کرتا تھا، اور بہت سے لوگ جھونپڑ پٹیوں میں سے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے تھے. تو خداوند غلطی نہیں کرتا، ان سے اشتباہ نہیں ہوتی. وہ اپنے جلال کے لیے جو کرتا ہے سو وہ کرتا ہے، کسی کو دھنوان، کسی کو غربت میں. جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے، خداوند کے تخت کے حضور جائیں گے، تو ان کا مرتبہ اگر انہوں نے سچے دل سے خداوند کی خدمت کی ہو، سچے دل سے خداوند کے محبت کو بانٹا ہو، خداوند کے فضل کو اپنی زندگی سے دکھایا ہو، خداوند کے رحمتوں کو لوگوں تک بانٹا ہو، تو خداوند ان سب کو ایک ہی درجہ عطا فرماتا ہے. یہ دنیا ہے زود گزر، ہم اس سے گزریں گے. چھوٹی سی زندگانی، وہ مکیش جی کا گیت پھر سے یاد آیا جو کہ راج کپور پر فلمایا گیا تھا. چھوٹی سی یہ زندگانی رے، ہائے غم کی کہانی تیری. یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہاں پر غموں کی، خوشیوں کی کہانیاں ہیں. جو گزرا ہوا کل ہے ہم لوٹ ہی نہیں سکتے. اگر ہم میں سے غلطیاں ہوئی، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ اے کاش میں واپس جا سکتا، 2 3 4 5 سال واپس جا سکتا، 20 سال واپس جا سکتا، اور جن غلطیوں کو میں نے کیا ہے ان سب کو سدھار دیتا. آپ یقین رکھیں کہ ہم گنہگار ہیں. اگر خداوند نے ہمیں یہ مواقع عطا کیے کہ ہم واپس جائیں تو ایک غلطی کی بجائے شاید ہم 3 اور غلطیاں کر بیٹھیں، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور ہم سے گناہ سرزد ہوتی ہے. مگر خداوند کا فضل وہ تکیہ ہے ہمارے لیے، وہ عصا ہے ہمارے لیے، وہ کمک ہے ہمارے لیے، جس کے وسیلے سے ہم خداوند کے حضور آ سکتے ہیں. وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں تو خداوند فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اپنے دل سے جیتے جی اپنے دل سے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. از سر نو تمہیں ایک زندگی، خوبصورت زندگی خداوند عطا فرمائے گا. چاہے آپ جھونپڑ پٹیوں میں خداوند کی خدمت کریں یا پھر بلی گراہم کی طرح ایک ایسے بڑے ملک جیسے امریکہ ہے ان کے صدور تک آپ کی پہنچائی ہو، ان کے صدور تک. اب ملکہ الزبیتھ تک کوئی اور تو جا نہیں سکتا تھا کہ ان کے ساتھ خدا کا کلام بانٹے. تو بلی گراہم جیسا ایک شخص، خداوند نے ان کو وہ مقام دیے تاکہ وہ ملکہ الزبیتھ کے پاس بھی جا سکے اور خدا کا کلام بانٹ سکے. ایک سیریل ہے کراؤن نامی، دا کراؤن نامی، اس میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح
بلی گراہم وہاں جاتے ہیں اور کس طرح ملکہ الزبتھ ان سے سوالات کرتے ہیں اور یہ کلام مقدس میں سے ان کو جواب دیتے ہیں، اور پھر بلی گراہم اور ان جیسے بہت سے عظیم لوگ۔ ایک ایسے شخص کا نام میرے دل میں ہمیشہ ہے جو میرے لیے ایک والد، ایک باپ کا سما تھا، ایلن لوتھر۔ ایلن لوتھر جو ہے وہ ایڈورٹائزر اور فلم میکر تھے۔ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ شاہ رخ خان جو ہے ان کی ایک پہلی فلم انہی کے ڈائریکشن میں، انہی کے پروڈکشن میں تھا، اس سے بہت پہلے کہ شاہ رخ خان بالی ووڈ جائے اور وہاں پر بہت ہی عظیم ایکٹر بنے۔ میں نے وہ فلم اسی پروگرام میں سے دکھایا ہے اور آئندہ دنوں میں شاید پھر آپ کو دکھا دوں۔ تو خداوند نے ایلن لوتھر کو، جو کہ ایک ایسا بندہ تھا خدا سے دور اور ان کو بائبل کے بارے میں وہ دلچسپیاں کوئی نہیں تھی، ان کا ایک دوست ہوا کرتا تھا پریم چوپڑا۔ شاید آپ نے پریم چوپڑا کا نام سنا ہوگا۔ اگر آپ میرے عمر کے ہیں تو اس زمانے میں پریم چوپڑا بہت ہی فلموں میں بدماش ہوا کرتے تھے۔ پریم ہے میرا نام، پریم چوپڑا، تو وہ ڈائیلاگ ہے۔ تو یہ دونوں دوست تھے جو بمبئی شہر ہے یا آج ممبئی شہر جو ہے، فورٹ کے ایریے میں وہاں پر ایک کلیسیا ہے، ایک منڈلی ہے، ایک اسمبلی ہے، بردرن اسمبلی کے نام سے، فورٹ بردرن اسمبلی۔ تو اس کے نیچے جو ہیں کچھ پرچارک اسی اسمبلی میں سے، اسی منڈلی میں سے وہ خدا کے کلام کو پرچار کر رہے تھے کہ یہ دونوں وہاں سے گزر رہے تھے، پریم چوپڑا اور ایلن لوتھر دونوں وہاں سے گزر رہے تھے۔ تو ایلن جو ہے وہ اس منڈلی میں گئے خدا کے کلام کو سننے کے لیے، مگر پریم چوپڑا وہاں سے آگے نکل گئے۔ دونوں کا راستہ مختلف ہوا، ایک فلموں میں بدماش بنے اور دوسرے جو ہیں وہ فلم میکر، ایڈورٹائزر بنے اور خدا کے کلام کے پرچارک بنے۔ اس سے پہلے کہ بہت سے ٹی وی اسٹیشن ہوا کرتے تھے ہندوستان میں، اس سے پہلے کہ بہت سے سیٹلائٹس وغیرہ یا انٹرنیٹ ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں ہندوستان میں DD1 اور DD2 ہوا کرتے تھے جو نیشنل ٹیلی ویژن تھا۔ باقی یہ زی ٹی وی، یہ دوسرے چینل جو NDTV وغیرہ، ان میں کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ NDTV کا جو پرنوائے رائے ہے وہ بھی DD2 میں سے، میرے خیال میں ان کا ایک چھوٹا سا پروگرام ہوا کرتا تھا جو بعد میں انہوں نے NDTV کی بنیاد ڈالی۔ تو بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ انہی چھوٹے محدود چینلوں سے انہوں نے شروع کیا۔ ایلن لوتھر کو خدا نے وہ دھن دولت اور وہ مقام اس لیے دیا کہ وہ مسیحی سکٹس بنا سکیں، مسیحی چھوٹے فلمز بنا سکیں، جیسا کہ ان میں سے ایک شاہ رخ خان کا تھا، اور ان کے ایک فلم میں نے بھی کام کیا ہے۔ اور جب شاہ رخ خان اس فلم میں کام کرتے تھے تو میں شاہ رخ خان کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس وقت ان کو پانی ان کے لیے لاؤ، رومال لا وغیرہ۔ جس نے خداوند نے مجھے روحانی باپ قرار دیا ہے۔ RK مالا بھی اس فلم میں ایک بادشاہ کی صورت میں انہوں نے کام کیا تھا اس فلم میں۔ تو ایلن لوتھر کو خداوند نے اس مقام کو اس لیے دیا تاکہ ایلن لوتھر جو ہے ان بڑے بڑے لوگوں کے لیے خدا کا کلام بخش کر سکے۔ یعنی اس زمانے میں ہندوستانی ٹیلی ویژنز میں کوئی اور مسیحی پروگرام نہیں ہوا کرتا تھے، مگر ایلن لوتھر وہ شخص واحد تھے جو مسیحی فلم بنایا کرتے تھے ایسٹر کے وقت، کرسمس کے وقت، اور بہت ہی جتن سے، بہت ہی کوششوں سے ادھر کے دروازے کھٹکھٹاؤ، ادھر بیوروکریسی کو عبور کر کے پھر وہ فلمیں DD1 اور DD2 سے نشر ہوا کرتے تھے۔ تو خداوند نے ان کو وہ مقام دیا تھا۔ آپ کا کیا مقام ہے؟ خداوند نے آپ کو کیا مقام دیا ہے؟
اور ایلن لوتھر کی تصاویر بھی ہیں، اگر آپ ان کے ویب سائٹس میں جائیں، الفریڈ ایلن ایڈورٹائزنگ ایجنسی اگر آپ لکھیں گوگل میں تو وہاں پر جائیں تو ایلن لوتھر کے تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایلن لوتھر نے کیسے خدا کے کلام کو بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو دیے، جیسے کہ ہندوستان کے صدر ہوئے، ہندوستان کے پرائم منسٹرز ہوئے۔ جب تک وہ اس دنیا میں تھے وہ بنا تھکے ماندے خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچایا، اور آج ان کے جو فرزند ہیں تینوں وہ بھی خداوند کے کلام کو لوگوں تک بانٹتے ہیں۔ اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے بھی، اس شخص حقیر کو بھی یہ مقام دیا ہے کہ میں کیمرے کے روبرو بیٹھ کر خدا کا مقدس کلام آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ تو کوئی فرق نہیں، جہاں پر بھی خداوند نے آپ کو رکھا ہے، جس حالت میں خداوند نے آپ کو رکھا ہے، یہ خداوند کی مرضی ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ آپ نے جانی ایرکسن ٹاڈا کا نام ضرور سنا ہوگا، آپ ضرور ان کی گواہی انٹرنیٹ پر دیکھیں۔ جانی ایرکسن ٹاڈا جب تک وہ صحت مند تھی وہ دنیا میں مگن تھی، مگر جب ایک حادثے میں ان کے ہاتھ پاؤں فلج ہوئے تو خداوند نے اس وقت سے ان کو استعمال کرنا شروع کیا۔ وہ خداوند کے گیت گانے لگے، اپنے منہ سے انہوں نے پینٹنگز کیے خداوند کے جلال کے لیے، اور ان کی گواہی بہت ہی بڑھیا ہے۔ تو کبھی کبھار ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں تاکہ ہم خدا کو جلال دیں۔ یہ ایک بھید ہے۔ جب میں آسمان میں جاؤں گا تو خدا سے پوچھوں گا کہ کچھ غم اور مشکلات جو میری زندگی میں ہے یہ کیوں تھا؟ اس وقت دھندلا سا ہے، مگر اس وقت خداوند مجھے صاف سب کچھ دکھائے گا۔ اے میرے فرزند، اس لیے میں نے یہ کیا، اس لیے میں نے تم کو اس مصیبت میں جانے کی اجازت دی، وہ مشکلات، ان مشکلات کو میں نے اجازت دی کہ تم پر آئے تاکہ میں جلال پاؤں۔ اور کس طرح؟ اس وقت میں واضح طور پر یہ دیکھ سکوں گا۔ شاید آپ کے بھی کچھ مشکلات ہوں، بیماریاں ہوں، تنگ دستی ہو، کچھ بھی ہو، خداوند کی شکر گزاری میں رہنا یہ لازم ہے، خداوند کی شکر گزاری میں رہنا لازم ہے۔ اسرائیل کا سب سے پہلا بادشاہ جو ہے، اگر اس کے بارے میں ہم پڑھیں اور ہم سال کے بارے میں یہاں پر پڑھتے ہیں، پہلے سموئیل اور اس کے 9 باب میں، اور بنیامین کے قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام قیس بن ابیئیل بن سرور بن بکورت بن افیق تھا، اور وہ ایک بنیامینی کا بیٹا اور زبردست سورما تھا۔ اس کا ایک جوان اور خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام سال تھا، اور بنی اسرائیل کے درمیان اس سے خوبصورت کوئی شخص نہ تھا۔ وہ ایسا قداور تھا کہ لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے۔ اب سال کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو یہ خوبصورت، یہ بہت ہی قد اندام میں خوبصورت، آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر کوئی لڑکا بہت ہی قداور، خوبصورت وغیرہ ہے، جب ہم شادی اور بیاہ کے معاملے میں سوچتے ہیں کہ تو لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لڑکے کا قد کیسا ہے، وہ کاروبار کیسا کرتا ہے، وہ کپڑے کیسے پہنتا ہے، یہ وہ ہم ٹٹولتے، مگر بہت ہی کم ہم لوگوں کے دلوں کو ٹٹولتے ہیں۔ خداوند وہ ہے جو دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں کو پرکھتا ہے، ہمارے افکار کو پرکھتا ہے۔ ہم جو ہیں خوبصورتی کو، کتنا خوبصورت ہے یہ، ہے وہ لڑکا دیکھو، وہ لڑکی دیکھو، یہ کر کے ہم شادیوں میں ہاں یا نہ کرتے ہیں، مگر خداوند دلوں کو ٹٹولتا ہے۔ ہم دھن دولت اور خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، جیسے سال ہوا، اور سال کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں کہ کیسے خداوند نے ان کو وہ مقام عطا کیا، وہ اس کے لائق نہ تھا، مقام عطا کیا، پھر اس نے خداوند کے خلاف جو کام کیے، اور جیسے کہ اس کی موت ہوئی۔ مگر ہم داؤد کے بارے میں پڑھتے ہیں
जिससे सॉल ने दुश्मनी रखी, मगर दाऊद ने किस तरह अपने उस दुश्मन को माफ किया, बल्कि वो बहुत रोया, गमगीन हुआ जब सॉल ये सुना कि सॉल का कत्ल हुआ है। तो हमें किस तरह होनी चाहिए? अपने दुश्मनों से मोहब्बत, उन लोगों के लिए दुआए खैर जो हमारे पीछे पड़े हुए, जिस तरह के सॉल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। आज मैं चाहता हूं एक क्लिप बैतशान से, जहां पर कहते हैं कि सॉल को लटकाया गया, उनको कत्ल किया बहुत ही बेरहमी से। एक क्लिप वहां से आपको दिखाएंगे और वापस लौटेंगे। माउंट गिलबोआ या फिर जिलबोआ का पहाड़, जैसे कि उर्दू ज़ुबान में किताब मुक़द्दस में ये दर्ज है। बहुत ही तारीख़ी मुकाम, ये वो मुकाम है बैतशान में जहाँ पर पुराने और नए अहदनामे का मिलाप है। पुराने अहदनामे में भी ये एक बहुत ही खूनी जगह, और नए अहदनामे में भी खुदावंद यीशु मसीह के पहले जो शागिर्द थे, यहाँ पर उनको सजाएं मिली, यहाँ पर उनका कत्ल हुआ, यहाँ पर शहादतें हुई। हक व बातिल की शहादतें। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप रूमी सरकार के एक अजीम शहर को देख सकते हैं, और यहाँ पर उनके ऐशो नोश और शिना करने के लिए या फिर तैरने के लिए बहुत से हौज बनाए गए थे। ऐश आयाशी यहाँ वो करते थे। मगर जिस बारे में मैं आज बात करना चाहता हूँ, जैसे कि हम सुलेमान की ज़ुबान से और रूह मुक़द्दस के इल्हाम से पढ़ते हैं, मुतालिया करते हैं, सीखते हैं कि खुदावन फरमाता है, वो चाहता है हमारे दिलों का, हमारी जिंदगियों का, हमारे अबदियत का बादशाह रहे। इस्राएली कौम का भी खुदाबंद ही बादशाह था। इसी वजह से इब्राहीम अपने आप को बादशाह नहीं मानता था, न तो मूसा और यशुआ और कुज़ात के बाद इस्राएलियों ने दूसरे लोगों की तरफ देखकर, बुत परस्तों की तरफ देखकर, उन्होंने भी चिल्लाकर कहा कि हमें भी दूसरे कौमों की तरह एक बादशाह चाहिए। खुदावन न चाहते हुए भी हम देखते हैं कि सॉल को उन पर बादशाह मुकर्रर किया, और फिर सॉल पहल में तो बहुत खूब, मगर जैसे जैसे अपनी बादशाही में वो बढ़ता गया, वैसे वैसे बदरूहों ने उसे घेर लिया, क्योंकि उसने खुदा के फरामीन को फरामोश किया। यहाँ तक कि अपने लोगों को सताने लगे, यहाँ तक कि वो दाऊद जैसे एक शख्स को भी वो सताने लगे। मगर उसकी हालत ज़ार क्या हुई, वो इस मुकाम पर तारीख़ी तौर पर दर्ज है। जब हम किताब मुक़द्दस को पढ़ते हैं और पहले समूएल की किताब में जाते हैं, और इसके 31 बाब में हम यूं पढ़ते हैं इस मुकाम के बारे में, और फिलिस्ती इस्राएल से लड़े, और इस्राएली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे और कोहिस्ताने
जिलबोआ में कत्ल होकर गिरे। कोहिस्तान जिलबोआ यही है जो आप देख रहे हैं। कोहिस्तान जिलबोआ, माउंट गिलबोआ। और फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों का खूब पीछा किया, और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों यूनातन और अबीनादाब और मलिकेशोर को मार डाला। और ये जंग साउल पर निहायत भारी हो गई, और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया, और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब साउल ने अपने सलाह बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ता न हो कि ये नामख्तून आए और मुझे छेद लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सलाह बरदार ने ऐसा करना न चाहा, क्योंकि वो निहायत डर गया था। इसलिए साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सलाह बरदार ने देखा कि साउल मर गया, तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। सो साउल और उसके तीनों बेटे और उसका सलाह बरदार और उसके सब लोग उसी दिन एक साथ मर मिटे। जब उन इस्राएली मर्दों ने जो उस वादी की दूसरी तरफ और यरदुन के पार थे ये देखा कि इस्राएल के लोग भाग गए और साउल और उसके बेटे मर गए, तो वो शहरों को छोड़कर भाग निकले और फिलिस्ती आए और उनमें रहने लगे। फिलिस्ती आए और उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती लाशों के कपड़े उतारने को आए, तो उन्होंने साउल और उसके तीनों बेटों को कोहे जिलबोआ पर मुर्दा पाया। ये है कोहे जिलबोआ, मेरे पीछे आप देख रहे हैं। सो उन्होंने उसका सर काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में कासिद रवाना कर दिए, ताकि उनके बुतखानों और लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दे। सो उन्होंने उसके हथियारों को इस्तारात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैतशान की दीवार पर जड़ दिया। बैतशान की दीवार पर, ये जगह बैतशान है, शहर बैतशान है। जब यबीस जलआद के बाशिंदों ने इसके बारे में वो बात जो फिलिस्तियों ने साउल की सुनी, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैतशान की दीवार पर से ले आए और यबीस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में झाव के दरख्त के नीचे दफन की, और 7 दिन तक उन्होंने रोजे रखे। तो ये जो इस्राएली और फलस्तीनी लड़ाई है, ये अब से नहीं बल्कि 3000 साल से भी ये पुराना, 3000 साल से भी ज्यादा का अरसा है, ये जारी है। क्या आपको पता है कि असली फिलिस्ती जो हैं या असली फलस्तीनी जो है वो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। जो लोग आजकल अपने आप को फिलिस्ती कहते हैं या फलस्तीनी कहते हैं, वो दरअसल में अरब हैं, अरब हैं जो यहाँ पर आए हैं, इस्राएल में आए हैं, जा बसे हैं, या फिर यहूदिया, सामरिया, बैतलहम, बैत अन्या, जितने भी नाम हैं ये किताब मुक़द्दस में है, यहाँ पर ये लोग बसे हैं। हालांकि ये मुल्क तारीखी तौर पर सिक्का इसराइलियों का या यहूदियों का है,
میدان یہودیہ میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر سارے کے سارے مسلمان ہیں اور بدوین ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمان ہیں، مگر نام یہودیہ ہے آج بھی، وہی پرانا نام یہودیہ سے مراد ہے یہودیوں کا ملک۔ کیا خدا نے ہم انسانوں کو اسی لیے بنایا ہے کہ ہم مذہب، دین اور دھرم کے نام پر ایک دوسرے کی جانیں لے لیں؟ اب یہ بہت پرانی بات ہے، آپ دیکھیں اس زمانے میں 3000 سال قبل سال اور اس کے بیٹے اور ان کے لشکر یہاں پر قتل ہوئے، مارے گئے جنگ میں۔ فلسطینیوں نے اسرائیلیوں کو یہاں سے بھگایا اور پھر یہاں پر قابض ہوئے، اور پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں یہی حالت زار ہے۔ کیا خداوند فلسطینیوں سے یا پھر آج کے فلسطینیوں سے جو نام نہاد فلسطینی ہے، یہ فلسطینی نہیں، فلسطین ہے ہی نہیں۔ تاریخ کے پنوں کو آپ کھوج لیں، اصلی فلسطینی ہے ہی نہیں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ عرب ہے جو یہاں پر آئے ہیں، مگر خداوند عرب سے، خداوند فارسیوں سے، پاکستانیوں سے، خداوند افغانوں سے، ایرانیوں سے، امریکیوں سے، چینیوں سے، سب سے یکساں محبت رکھتا ہے۔ درد کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مذہب، دین اور دھرم کے نام پر کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں، اور اگر اسرائیل اپنا دفاع کرتا ہے تو ساری کی ساری انگلیاں ان پر جاتے ہیں کہ یہ جو ہے نژاد پرست ہیں۔ خدا نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے کہ خداوند ان کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ خداوند اپنے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، اس لیے حق پر ہی رہے گا اور رہنے والا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں یہاں سے اسرائیلیوں کے لیے بھی دعا کروں، کیونکہ ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے۔ اگر وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہ لائے تو وہ بھی خدا سے دور ہی رہیں گے، حالانکہ کتاب مقدس میں ان کو خدا کا قوم کہا گیا ہے، مگر وہ بھی جہنم جائیں گے اگر وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہ کرے۔ اور اسی طرح فلسطینی بھی، عرب بھی، افغان بھی، پاکستانی بھی، ہندوستانی بھی، نیپالی بھی، بنگلہ دیشی بھی، ایرانی بھی، چاہے آپ کہیں سے ہو، سری لنکا کے ہوں، کوئی بھی ہوں، اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے پاس نہیں آئیں گے اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی اور خداوند کہہ کر قبول نہیں کریں گے تو آپ خدا سے دور ہی رہیں گے اور آپ راہی جہنم ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، مگر یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت تلخ ہے۔ حقیقت جو ہے وہ تلخ ہے، مگر کبھی کبھار تلخی کو کہنا پڑتا ہے۔ ہمارے لیے حقیقت تلخ نہیں، کیونکہ ہم حقیقت میں ہیں اور حقیقت ہم میں ہے۔ جس نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، حقیقت اس شخص میں ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا میں ہی راہ ہوں، میں ہی حق ہوں اور میں ہی زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس آ نہیں سکتا۔ تو ماؤنٹ گلبوआ یا جلبوआ کے پہاڑ کے بالکل سامنے سے اور بیت شان کے بیچوں بیچ میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کے دلوں کو چھوئے، خداوند نفرتوں کو آپ کے دلوں سے پرے کرے، خداوند آپ کو مذہب، دین پرستی اور دنیا پرستی سے آزاد کرے اور خدا پرستی میں لائے، خدا پرستی میں لائے۔
چاہے آپ مسلمان ہیں، نام کے مسیحی ہیں، چاہے آپ یہودی ہیں، چاہے آپ ہنود میں سے ہیں، سکھ ہیں، جین ہیں، کوئی بات نہیں، خداوند آپ سے محبت رکھتا ہے۔ خداوند نہیں چاہتا جیسے کہ لڑائی یہاں پر ہوئی تاریخ میں اور آج بھی اسرائیل میں ہو رہی ہے، خداوند نہیں چاہتا کہ ہم ان جنگ و جدال میں رہیں، ایک دوسرے کا قتل کریں، ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، جنگیں ہوتی رہیں گی، انسان کا قتل ہوتا رہے گا کیونکہ ہم گنہگار ہیں، مگر کیا ہم حق کی طرف ہے یا باطل کی طرف، وہ صرف ہم اس کتاب مقدس سے پائیں گے، کہیں اور سے نہیں۔ اے خداوند، میں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے جو آدم و حوا میں میرے بہن بھائی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، نام کے مسیحی ہیں یا پھر مسیحی ہیں، مسیح میں میرے بہن بھائی، ہنود میں سے ہیں، وہ بھی میرے بہن بھائی ہیں کیونکہ وہ بھی فرزندان آدم و حوا ہیں، سکھ، جین، یہاں تک کہ ایتھیسٹ، بدھسٹ، سارے کے سارے جتنے بھی انسان ہیں وہ آدم و حوا کے فرزند ہیں اور ہم بھائی بہن ہیں آپس میں۔ اے خداوند، تو رحم فرما کہ ہم تجھ خالق حقیقی کو، خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی کہہ کر، نجات دہندہ کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول کر لیں، کیونکہ وہ ہمارے گناہوں کے خاطر اس دنیا میں آئے، اس جنگ و جدل کے دنیا میں، اس تاریک دنیا میں آئے، اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ ہمیں نجات ملے۔ اے خداوند، تو رحم فرما۔ میں دعا کرتا ہوں بہنوں بھائیوں کے لیے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں اور ان کا دل خداوند تو چھو، آج تو ان کا دل چھو اے خداوند۔ خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں۔ کسی نے ممبر سے کچھ کہا اس کی نہ سنیں، حقیقی تاریخ کو پڑھیں۔ ان لوگوں کی طرف نہ جائیں جو کہتے ہیں کہ انجیل برنابا، بھائی وہ صرف 300 یا 400 سالوں پرانی ہے۔ حقیقی انجیل ہمارے ساتھ ہے، اردو زبان میں، پنجابی زبان میں، سندھی میں، بلوچی میں، براہوئی میں، ہندی میں، مراٹھی میں، فارسی میں، پشتو زبان میں موجود ہے۔ آپ اس کتاب مقدس کو پڑھیں، فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، ہاں حماس کے لوگوں کے لیے دعا کریں۔ خداوند ان کو بھی محبت، ان سے بھی محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی گمراہ ہیں ہماری طرح، ہم سب گمراہ ہیں۔ اسرائیلیوں کے لیے دعا کریں، وہ بھی گمراہ ہیں، وہ بھی خداوند یسوع مسیح کو رد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند سب کا بھلا کرے، خداوند سب کو چھوئے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آمین۔ میں حسین دریاس کوہ جلبوع سے آپ کے ساتھ، شکریہ۔ خداوند واقعی طور پر آپ سب کو برکت عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اس پیغام سے خداوند نے آپ کے دلوں کو چھوا ہے۔ خداوند نے مجھے یہ برکت عطا کی تاکہ میں ان مقامات تک جا سکوں، خدا کے اس مقدس کلام کے ان حصوں کو جہاں پر یہ سب ہوئے تاریخی طور پر، وہیں پر اپنے پیر رکھوں اور یہ پیغامات آپ عزیزوں تک لا سکوں۔ جیسا کہ میں نے کہا، خداوند سب کچھ ہم کو اس لیے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ ہم سے جلال پائے۔ اب آپ چاہیں جھونپڑ پٹی میں رہتے ہوں، چاہے آپ ایک قصر میں، ایک محل میں رہتے ہوں،
اگر آپ کی زندگی سے خداوند جلال نہیں پاتا تو آپ کی زندگی کی جو درست کہانی ہے وہ ادھوری ہے۔ دشمنوں سے محبت، نہ صرف محبت بلکہ جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں گالی گلوچ دیتے ہیں، جو ہماری جان پر پڑے ہوئے ہیں، ان کے دعائے خیر کرنا۔ ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا، یہ مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اپنوں میں آیا، ان کے اپنوں نے اسے رد کیا۔ وہ دنیا میں تھا، اس سے پہلے کے آیت میں 10ویں آیت میں پہلے باب یوحنا کی انجیل میں وہ دنیا میں تھا، دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، دنیا نے اسے جانا نہیں، دنیا نے اسے رد کیا، اپنوں نے اسے رد کیا۔ مگر جتنوں نے اسے قبول کیا، چاہے وہ یہودی تھے چاہے وہ غیر یہودی تھے، ان کو خداوند نے اپنے اختیار سے اپنے فرزندوں کا درجہ دیا۔ خداوند نے اسرائیل کو ایک بہت ہی عظیم خدمت دی، مگر اسرائیلی جو ہیں، یہودی جو ہیں، وہ بھی ہماری طرح، ہم سب انسانوں کی طرح ان کو جلال نہ دے سکے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرانے عہد نامے میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اسرائیلی تھے ہی نہیں، مگر خداوند نے ان کو اپنے کاہن مانا، جیسے کہ ملکی صدق ہوئے، اور بہت سے اور لوگ تھے جو خداوند کے خادم تھے اسرائیلیوں سے ہٹ کر، مگر اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو خداوند نے وعدے کے مطابق یہ فرض دیا تھا کہ خدا کو جلال دے۔ وہ کر سکتے تھے کہ غیر یہودیوں کے بیچ میں خدا کا کلام نشر کرے، بخش کرے، مگر ان سے کاہلی، ان سے سستی ہوئی، اب بھی ہوتی رہتی ہے۔ ایک بھائی نے مجھ سے یہ خواہش کی ہے کہ ان کا پیغام آپ کو سناؤں، تو یہ پیغام ہم سنیں گے۔ سب سے پہلے بھائی نے پچھلے ہفتے مجھ سے کانٹیکٹ کیا تھا، یہ پیغام ان کا سنیں گے اسی بارے میں جو متی کی انجیل میرے خیال میں اس کے 25 باب میں اس کا ذکر ہے، تو یہ سنیں گے بھائی کا پیغام۔ اچھا پادری اندریا صاحب، حسین اندریا صاحب، تواڈے نال یہ سوال ہے میرا کہ جدوں خداوند یسوع مسیح اسرائیل نال قدم قدم تے انہاں دے نال چلدا رہیا ہے تے انہاں نوں بھوک لگی، تتر بٹیر آ گئے، انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں قدم قدم تے معاف کردا رہیا ہے۔ جس طرح لیا ہے کہ کسے نو 1 کروڑا، کسے نو 2، کسے نو 3 ملے، ایک والے نے چھپا دیتا، 2 والے نے 4 کر لے، 3 والے نے 6 کر لے، تے خدا خوش ہونا تو ہوندا ہے جیڑا تروڑے وداندا ہے۔ میں تواڈے کولوں یہ سوال پوچھنا چاہنا وا، کیا اسرائیل تروڑے ودا رہا ہے یا انہیں چھپا دیتے نے؟ شکریہ، مہربانی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اور دوسرا پیغام ان کا ہے۔ بھائی صاحب سلام، حسین اندریا صاحب، اور میں اپنا نام دسنا بھول گیا سا، میرا نام سیموئل ہے، گجرات تو میں بول رہا تے انشاءاللہ تعالی بدھ نو میں اپنا میسج سناں گا تے بھائی صاحب ریکویسٹ ہے وے کہ ساڈے واسطے دعا بھی کر دیو۔ ضرور بھائی، ضرور میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اے خداوند، میں بھائی سیموئل کے لیے، تیرے اس خادم کے لیے، تیرے اس بندے کے لیے، تیرے اس فرزند کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جو بھی ان کے مشکلات ہیں خداوند، تو ان کا دستگیر بن، ان کا مشکل کشا بن، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ تو جیسے کہ میں نے کہا، یہ متی کی انجیل میں ہے 3 نوکروں یا توڑوں کی تمثیل، اس کے بارے میں بھائی صاحب کا سوال تھا۔ تو اس سلسلے میں نے ایک پروگرام بھی ریکارڈ کیا ہے، اور وقت آنے پر
وہ آپ ضرور دیکھیں گے. جیسے کہ میں اس سلسلے میں مسیح کے نقش قدم پر جو یہ پروگرام کر رہا ہوں تو جب وہاں پہنچوں گا بخیر آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں گے. اور مگر میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس بارے میں کہوں کہ کتاب مقدس میں جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ خداون کا جو فضل ہے، اس کی شفقت اور محبت جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. خداون نے وعدے کے مطابق یہودیوں کو یہ وظیفہ دیا تھا، یہ تحفہ دیا تھا کہ وہ اسے چھپائیں نہ. اور ان میں سے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے تو سب کچھ انہوں نے بانٹا نہیں. مگر ان میں سب ایسے نہیں تھے. اسرائیلیوں میں خدا کے ایسے خادم بھی تھے جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کے قربانی کے بعد ان کے جسد کو مانگا دفنانے کے لیے. واضح طور پر نقودیمس بھی تھے جو سوالات کے ساتھ رات کے وقت آئے اور بعد میں خداوند کی خدمت میں لگے رہے. خداوند کے پہلے جو شاگرد تھے وہ سارے کے سارے اسرائیلی تھے. انہی کی بدولت کہوں یا انہی کی خاطر کہ خدا نے اپنے روح کے وسیلے سے انہی سے ہمیں جو نیا عہد نامہ ہے وہ دیا ہے. چاہے وہ 4 اناجیل ہوں، چاہے وہ اعمال رسولہ ہوں، چاہے وہ پولوس کے کتاب ہوں، پطرس کے ہوں 2، اور یوحنا کی انجیل اور یوحنا کا جو خط ہے پہلا، دوسرا اور تیسرا، یعقوب ہوں یا مکاشفہ ہو یوحنا کا، یہ سب کے سب یہودی تھے. تو انہوں نے جو اپنے ٹیلنٹ جو ہیں، جو اپنے توڑیں جو ہیں، انہوں نے چھپائے نہیں بلکہ ان کو ہم تک پہنچایا. انہی یہودیوں کے وسیلے سے ہمیں خداوند کا یہ کلام ملا ہے. تو ایک طرف سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ان کو استعمال کیا، مگر ان میں بھی وہ کاہل تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے وہ توڑے چھپائے. اور آج وہ ہم اپنے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں بھی بہت سے امتیازات سے نوازا ہے. اور جیسے کہ میں نے پروگرام کے پہلے حصے میں کہا کہ بہت سے لوگوں کو خداوند مقامات دیتے ہیں، چاہے وہ جھونپڑ پٹی میں ہو، چاہے وہ محلوں میں ہو، قصروں میں ہو، بڑے بڑے گھروں میں ہو. خداوند چاہتا ہے کہ ہم جس مقام، جس جگہ، جہاں پر بھی، جس حالت میں بھی، چاہے ہم لنگڑے اور اندھے جسمانی طور پر کیوں نہ ہوں، مگر کیا ہم خدا کے نور کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خدا کے اس مقدس کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، صدق دل سے خداوند کے لیے جیتے ہیں. یہ ہے سوال. چاہے آپ یہودی ہیں، غیر یہودی ہیں، چاہے آپ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق ہے، کیا آپ خداوند یسوع مسیح کے حضور آ کر توبہ کر کے ان کو قبول کر کے اپنی زندگی کو ان کے لیے سنوارتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو لازم ہے ہم پر کہ ہم اس بات پر دھیان دیں اور سوچیں. کیا سب سے اہم بات مسیحیت کے لیے، کیا خدا نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے، جو عزت بخشی ہے خداوند نے، کہ اس نے ہم سے محبت رکھا اور ہمیں بچایا، کیا ہم دوسروں سے محبت رکھتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم دشمن تھے خدا کے ساتھ تو خداوند یسوع مسیح ہمارے لیے قربان ہوئے. کیا ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا، اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کیا کرتے. کیا ہم ویسے مسیح کی طرح عمل کرتے ہیں؟ تو یہ لازم ہے کہ ہم ان باتوں پر دھیان دیں اور سوچیں، کیونکہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند کی مانند ہوں. مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. میرا نام یوسف مسیح ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں.
پاسٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کے بہت سارے پروگرام دیکھے جس سے مجھے بہت برکت ملتی ہے. آپ کے سادہ الفاظ اور کلام کی ترتیب مجھے بہت پسند ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اسرائیل میں کتنے مذاہب ہیں یہودیوں کے علاوہ، اور ان کے علاوہ کون کون سے مذاہب ہیں؟ اسلامی مذاہب بھی ادھر کوئی ہے کہ اسلام کیسے آیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا تھا. شکریہ. بہت شکریہ بھائی آپ کے سوال کا. اسرائیل میں بہت مسلمان بستے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آج کے اس پروگرام میں بھی کہا، بیت شان میں سے جو پیغام میں نے ریکارڈ کیا تھا، تو اگر آپ اسرائیل جائیں گے تو وہاں پر مساجد ہی مساجد آپ کو. یروشلم میں جو اسرائیل کا پائے تخت ہے، دار الخلافہ ہے، وہاں پر بھی بہت سے مساجد ہیں. بلکہ جو مسجد اقصی ہے اور جو قبط صخرہ ہے، وہ بھی یروشلم کے بیچوں بیچ ہیں. جو فلسطینی حقیقی فلسطینی ہیں، آپ تاریخ کے پنوں کو کھوجیں. آج کل گوگل میں آپ کچھ بھی پا سکتے ہیں. تو حقیقی جو فلسطینی ہیں وہ نہیں جیتے، مگر جو فلسطینی اب کے فلسطینی جو آئے ہیں، یہ سب عرب ہیں. اور یہ اسلامی جو مبلغین جو یہاں پر آئے تو یہیں پر ٹھہرے. بلکہ بہت سے یہودی اور بہت سے مسیحی جگہوں کو انہوں نے ان پر اپنے مساجد بنائے. اگر آپ بیت لحم جائیں گے تو حقیقت میں جو چرچ آف دا نیٹیوٹی جسے کہتے ہیں، کلیسیائے مہد، ان کا دروازہ بہت ہی بڑا ہوا کرتا تھا. مگر جب اسلامی کانکویسٹ آئے تو ان کے دروازے کو اتنا چھوٹا بنائے کہ آپ خم کر کے اپنے آپ کو وہاں تک جاتے ہیں. تو یہ لوگ بعد میں آئے، مگر خداون ان سے محبت رکھتا ہے. اس پر ہمیں دھیان دینی چاہیے. تو اسرائیل میں بہت سے اور بھی مذاہب ہیں. ہیلو ہاں جی بہن جی، میں سن رہا ہوں. اسلام پاک. سلام بہن جی، آپ کون ہیں؟ میں صوبیہ بول رہی ہوں اسلام آباد سے. آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں، پاکستان سے بول رہی ہوں. بہن صوبیہ، خداوند آپ کو برکت پروگرام دے. دیکھتے ہیں. ہاں جی سن رہا ہوں میں. تو مہربانی بھائی صاحب، کیونکہ ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، ہم بڑے پریشان بھی ہیں، اور میرے میاں کو خداوند نے برکت دی ہوئی ہے. 15 سال پہلے بیٹا میرا بیمار تھا چھوٹا، تو اس نے دعا کی اور جسم پہ بڑے دانے تھے، اور جسم پہ جب ہاتھ لگایا تو خداوند نے اسی وقت آرام دے دیا. ہیلیلویا، یسوع کی ساری تعریف ہے. آمین. اور مہربانی بھائی صاحب، ہماری تھوڑی پریشان ہے اور تھوڑا ہم خداوند کا کام کرنا چاہتے ہیں. مہربانی کر کے تھوڑی سی ہماری مدد کی جائے، آپ لوگ کریں. مہربانی ہے بھائی صاحب. آپ کی آواز لوگوں تک پہنچی ہے، اور میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا کہ خداون اپنے مرضی کے مطابق آپ کو جس جگہ پر ہیں، جیسے کہ میں نے کہا، خداون آپ کو وہ برکت عطا فرمائے تاکہ آپ خداون کی خدمت کر سکیں. ہیلو 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 آپ نے فون کیا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. ہیلو، میرے خیال میں بھائی یا بہن نے فون کیا ہے مگر وہ بات نہیں کر رہی ہیں. تو میرا وقت بہت کم ہے اس وقت کہ میں آپ سے بات کر سکوں. ایک اور پیغام بھی سنیں گے اور دیکھیں گے. ہیلو پاسٹر جی، اسلام. میں کراچی سے ریٹا جاوید بات کر رہی ہوں. ہمیں آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے. اسی طرح آپ کے کلام سے بہت سارے لوگ تسلی پاتے رہیں. آمین. بہت شکریہ بہن، خداوند آپ کو بھی برکت دے. ہیلو ہیلو ہیلو، اسلام پاسٹر جی. سلام بہن جی، سلام. آپ کون بول رہی ہیں؟ ہیلو، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں بہن. پاسٹر جی، میں نغمہ بات
کر رہی ہوں پاکستان سے، فیصل آباد سٹی سے۔ ہاں جی، آپ کو کچھ بولنا ہے بہن؟ کہیں، کوئی سوال ہے؟ جی، آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں اور میرا آپ سے ایک سوال تھا۔ ہاں جی۔ پاسٹر جی، جیسا یروشلم جو ہے بالا کی، وہ آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے، کیا ہم اس کو ماں مان سکتے ہیں؟ آپ نے کہا یروشلم کو آپ اپنی ماں مانتے ہیں، یہ سوال ہے؟ جی جی بہن جی، ہم صرف اپنے ہی ماں کو، جس کو خداوند نے ہم پر مقرر کیا، جس کے وسیلے سے ہم اس دنیا میں آئے، صرف وہی ہماری ماں ہے، ہماری کوئی اور ماں نہیں۔ یہ جو دھرتی ماتا وغیرہ وغیرہ جو ہندوازم میں ہے، یہ جو ہے وہ ہندو دھرم کا حصہ ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ ہم یروشلم کو ایک مقدس شہر مانتے ہیں، بڑے بادشاہ کا شہر مانتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا شہر مانتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح واپس اسی شہر میں لوٹیں گے اور ایک دن ہم ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کے فون کا، دوسرے بھی فون کر رہے ہیں، بہت بہت شکریہ بہن۔ نہیں، آپ نے میری کویسچن کو انڈرسٹینڈ غلط کیا ہے، کیونکہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ اگر آپ مہربانی کریں بہن جی، اگر آپ مہربانی کریں اپنے سوال کو ریکارڈ کریں تو اگلے پروگرام میں ضرور سنواؤں گا، کیونکہ آپ کی آواز بہت کٹ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، ضرور آپ ریکارڈ کریں، اس کے مطابق میں جواب دوں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین۔ شکریہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، وقت بہت کم ہے اور میں آپ کا فون کال نہیں لے سکتا اس وقت، تو آپ ضرور اپنے آواز ریکارڈ کریں یا اگلے پروگرام میں ضرور آپ فون کریں۔ آپ اس پروگرام کے بعد آپ فون کریں، میں کوشش کروں گا آپ کو یکے بعد دیگر جواب دوں۔ تو خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیں، اس میں پھر اسی وشے کو لے کر ہم آگے جائیں گے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔